امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم صلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ آیت اللہ العظمی و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی لأعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ٹیبل ہٹا دیں، یہ ٹیبل ہٹ جائے گا، ممبر ہٹا دیں۔ میرا مالک آج کی اس عبادت کا مکمل سے مکمل اجر بانیان اور حاضرین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ میرا مالک اس ذکر کی عزت کے صدقے سے ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیہ نصیب فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہم صلی اللہ۔ سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین قرآن سے ایک ایسی شہرہ آفاق آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو ہر مسلمان گھر کے بچے کو زبانی یاد ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ آیت یہاں پہ رکی نہیں، آیت میں اللہ جو کہنا چاہتا تھا وہ جملہ اس سے آگے ہے، جسے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت مولوی نے بچوں تک نہیں پہنچایا۔ خدا کہہ رہا ہے ان پہ صرف درود نہ پڑھو، وسلموا تسلیما، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ آج کسی مسلمان سے ہم پوچھیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں، وہ کہتا میں مانتا ہوں۔ خدا نے علی کو ماننے کا حکم نہیں دیا، تسلیم کرنے کا حکم۔ علی کو ماننا یہ قرآن کی اطاعت نہیں، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ اطاعت پروردگار۔ سیدہ کو نبی کی بیٹی نہ مانو، سیدہ کے حق کو تسلیم کرو۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، تسلیم کرنے کا حکم۔ اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، انتہائی اہل علم ہے، میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں پہلی بار اس جگہ پہ آیا ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر میں اس میں یہ کہوں کہ جی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کو یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا سنتے ہیں، تو قطعاً یہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت سا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا، ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔
انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں۔ جب آل محمد کی بات ہو پھر تحقیق نہیں ہے، پھر تسلیم ہی تسلیم ہے، پھر تسلیم ہی تسلیم ہے۔ قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، قرآن پہ تسلیم ہوتا ہے۔ نبی پہ تحقیق نہیں ہوتی، نبی پہ تسلیم ہوتا ہے۔ امام پہ تحقیق نہیں ہوتی، امام پہ تسلیم ہوتا ہے۔ قرآن پہ یہ نہیں کہنا کہ آؤ دیکھیں یہ قرآن نے معاذ اللہ صحیح کہا ہے یا معاذ اللہ غلط کہا ہے، یہ آیت ٹھیک ہے یا آیت غلط ہے۔ قرآن کی حقانیت پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، قرآن پہ تحقیق ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کی تو ہر بات پہ تحقیق ہونے کی ہے ہی نہیں، تو قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جسے آج بھی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن کے دامن میں ہونے کی وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ کون سے واقعات ہیں، میں چند واقعات پڑھ دیتا ہوں۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ نوح کی کشتی پانی پہ تیرتی کیسے رہی، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نارے نمرود میں زندہ کیسے بچ گیا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے ہیں، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کے ان معجزات پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا، علی نے چاند کیسے 2 ٹکڑے کر دیا، علی نے سورج کو کیسے پلٹا دیا۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے۔ بسم اللہ۔ جو قرآن پہ تحقیق نہیں ہے، قرآن پہ صرف اور صرف تسلیم ہے۔ علی پہ بھی تحقیق نہیں ہے، علی کو بھی صرف تسلیم کرنا ہے۔ کبھی کسی نے آج تک قرآن کی آیت پہ تحقیق نہیں کی تو علی کے موجے پہ تحقیق کیوں؟ قرآن کی آیت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور علی کے معجزات علی کی ولایت کے مظہر ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، علی ولی مطلق ہے۔ اللہ قادر ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے، علی ولی ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ قرآن پہ تحقیق نہیں، قرآن پہ تسلیم ہے۔ نبی پہ تحقیق نہیں ہے، نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ نبی جو کہیں اسے ماننا ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں کیوں کیا کیسے نبی کے آگے نہیں کہنا۔ مشہور و معروف واقعہ اہل سنت کتابوں میں لکھا، ایک شخص عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے نماز کی حالت میں آواز دی، اس نے نماز تیز کی، رسول نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کی، رسول نے پھر آواز دی، اس نے اور تیز کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کے پاس آئے، لبیک یا رسول اللہ، تو میں پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اسے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آئی، تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی، تجھے اصل نماز نے بلایا تھا۔ پریشان ہو گیا، پریشان کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو فرمایا نماز توڑ دیتے۔ تسلیم کا منزل سمجھانے کو تسلیم کیا ہے، نماز توڑ دیتے۔ اسے کہا نماز اللہ کی تھی، توجہ آپ میری طرف کریں گے سکتا۔ اسے کہا یا رسول اللہ نماز اللہ کی تھی۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، تو ماننا کیوں؟ آپ نے کہا ہے۔ تو فرمایا بلا بھی تو میں رہا تھا، میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، تو میرے کہنے پہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا نماز توڑ دینی چاہیے تھی، حجت کے پاس آنا چاہیے، نبی کے پاس آنا چاہیے۔ یہ فوراً وہاں سے اٹھ کے گیا، چند صحابہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، کہنے لگا لے جی آج ایک نبی نے نئی بات بتا دی ہے۔ رسول پہلے کہتے تھے اللہ کی نماز پڑھو، اب کہہ رہا میں بلا رہا ہوں تو اللہ کی نماز توڑ دو۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی ماننے یا مصطفیٰ کی ماننے، کبھی کہتا اللہ کی مانو، کبھی کہتا میری مانو۔ اب یہ بات کر رہا تھا یا قریب سے سلمان محمدی گزرے، سلمان
सलमान देखेंगे नमाज पढ़ने का तरीका तुझे नहीं आता और इल्ज़ाम मेरे नबी पे दे रहा है। उसने कहा मैं तो वही नमाज पढ़ा जो नबी ने सिखाई थी। सलमान ने कहा कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल नमाज किसे कहते हैं। कल वो सलमान के पहलू में खड़ा हुआ, जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे। या नबी की आवाज़ आई सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा नबी के पास आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाया प्यास लगी है मुझे पानी पिला। सलमान ने मशकीज़े से पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गए, नबी को पानी पेश किया, नबी ने पानी को लब लगाया, प्याला वापस किया, सलमान ने रखा, हाथ बांध के पूछा या रसूल अल्लाह कोई और हुक्म? फरमाया नहीं, सलमान वापस पलट जा। सलमान पलट के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया। वही अब्दुल्लाह इब्न अबी नमाज खत्म करके नबी के पास आया, आगे लगा बूढ़ा हो गया है, अली के दरवाजे पर सजदे करते, इसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया, ये नमाज से निकल के गया था, इसने सिरे से क्यों नहीं शुरू की? इसने तकबीरतुल इहराम नहीं कहा, इसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, इसने वहीं से शुरू कर दी। नबी देख रहे सलमान तो तोड़ के आया था, फरमाया झूठ बोलता है, मेरी तो टूटी ही नहीं थी, मेरी नमाज तो नहीं टूटी थी, मैं तो इसे कहते हैं तस्लीम। नबी की बात पे तहकीक नहीं, नबी की बात में सिर्फ और सिर्फ तस्लीम। बात समझ में आ रही है जी? अल्लाह पे तहकीक नहीं, अल्लाह पे तस्लीम। नबी पे तहकीक नहीं, नबी पे तस्लीम। इमाम पे भी तहकीक नहीं, इमाम पे भी सिर्फ तस्लीम। इमाम की बात को तस्लीम करना चाहिए था। जब अली ने कह दिया था कि खिलाफत मेरा हक है, फिर तस्लीम करना चाहिए था। जब सैयदा ने दरबार में कह दिया था कि फतक मेरा हक है, तस्लीम करना चाहिए था, क्योंकि इनकी किसी बात पे तहकीक है ही नहीं, इन्हें सिर्फ तस्लीम किया जाता है। हमारा झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं है, झगड़ा सिर्फ और सिर्फ है, झगड़ा है तारीख़ मुसलमान का और तारीख़ इस्लाम का। पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाएं, अगली सतर की दाद मैं पढ़े लिखे लोगों से लूंगा। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा आयत और रवायत का है। आयत कुछ कहती है, रवायत कुछ। आयत कहती है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, रवायत कहती है रज़ी अल्लाह है। आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लग ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, क्योंकि ये ओहदा छोटा है, वो बड़े हैं। हमारे सूबे में अगर ये मजहबी दहशतगर्दी होने लगी है तो हम उसके रोकथाम के लिए खड़े हैं। कतन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे, लिखते हैं, लिखते रहेंगे। सहाबा के साथ अब रज़ी अल्लाह कहें ना कहें, हमेशा कोई इख्तलाफ नहीं। आले मोहम्मद के नाम के साथ हम रज़ी अल्लाह नहीं कहने देंगे। अगर तुमने आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह का कानून बना दिया तो फिर ये कानून और बनाना पड़ेगा। फिर जबरील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मीकाईल को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू कहेगा नहीं जबरील अलैहिस्सलाम है तो फिर हम मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि जिसे अलैहिस्सलाम क्या रहा है, ये इनके दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आता है, कभी फकीर बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मालिक रज़ी अल्लाह हो, नौकर अलैहिस्सलाम हो जाए। अगर दरवाजे पे क्या कहने बिस्मिल्लाह बाबू जी, अगर दरवाजे पे अलैहिस्सलाम है तो फिर अंदर रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। सहाबा को सहाबा का मकाम देना चाहिए, अहले बैत को अहले बैत का मकाम देना चाहिए। सहाबी और है, अहले बैत और है। एक आसान से जुमले में सहाबा और अहले बैत का फ़र्क समझा देता हूँ। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करे। आप परेशान होकर सुन रहे हैं, इससे ज्यादा आसान जुमला मेरे पास नहीं। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते, जिनसे नबी प्यार करे उन्हें अहले बैत, जो रसूल को उठाए उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनको रसूल उठाए उन्हें अहले बैत कहते, जो रसूल के घर से बाहर हों उन्हें सहाबी कहते, जो रसूल की चादर के अंदर हो उन्हें अहले बैत।
صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ صحابی حافظ ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا۔ صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں ہو سکتا۔ صحابی خندق میں رک سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ آسان کروں، رات گزر جائے گی صحابہ اہل بیت کا فرق سمجھاتے ہوئے۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ اور فرق سمجھا دو یار، اور فرق سمجھا دوں، صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ بسم اللہ، مولا حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے، ان کا رشتہ نبی سے کے والا ہے۔ اہل بیت کا رشتہ کے والا نہیں، سے والا ہے۔ سمجھ کے ذہن حاضر کر کے آپ مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر جملہ قبول ہوتا جائے گا، تھوڑا سا بھی غیر حاضر ہو جائیں گے جملہ ضائع ہو جائے گا۔ صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے، قبلہ داد لے لیں۔ اہل بیت کا رشتہ سے والا ہے، مثلا نبی کے صحابی، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیوی، یہ سارے کے ہیں۔ آل محمد میں کے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ ادھر کے ہے، ادھر سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا۔ درود کا تعلق، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ۔ صحابہ کا رشتہ نبی کے والا ہے، آل محمد کا رشتہ نبی سے والا۔ بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، بڑی دھیمی لہجے میں اونچی بات کہنے لگا ہوں۔ صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائے، مصطفیٰ کا نوکر ہی رہے گا۔ حسین ریت میں بھی بیٹھا ہو، محمد کا بیٹا ہی رہے گا۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ تخت میں بیٹھ جائے تو وہ نبی کا وارث ہو جاتا ہے؟ تخت اور تاج یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ بالکل اجنبی مجمع ہے، بلکہ پورے مجمع میں یہ ایک سید زادہ ہمارے بھائی دوست پنجاب سے ان کا تعلق ہے، یہ تشریف فرما ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے ساتھ میرا ولایت والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، آل محمد والا رشتہ ہے۔ اور سب سے بڑا رشتہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں، علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر۔ لہٰذا ہمارا آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ ولایت والا تو ہے۔ اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں۔ اگر تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی تھا تو پھر موسیٰ ہجرت کر رہے تھے، تخت فرعون کے پاس تھا۔ اگر جو حاکم ہو وہ اللہ کا نمائندہ اور اولی الامر ہوتا ہے تو پھر بادشاہ عزیز مصر تھا، یوسف قید خانے میں تھے۔ تو تخت اور تاج میں تو ظالم بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، پھر ان سب کو اولی الامر ماننا پڑے گا۔ اگر انہیں اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا تو پھر ہر تخت والے کو اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا پڑے گا۔ نبی قید خانے میں بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، لانتی تخت میں بھی ہو تو لانتی ہوتا ہے۔ ایسا ہے؟ چلے اور آسان کر دیتے، اور زیادہ آسان کر دیتے۔ حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی اور پہلا خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ ہے جو اللہ نے زمین والوں کے لیے بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہتا ہے میں یہ بنا رہا ہوں فی الارض، یہ زمین والوں کا خلیفہ ہے۔
آیت ہے قرآن کی. خدا کہتا ہے میں نے آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا. اچھا بنایا زمین والوں کے لیے تھا, سجدہ آسمان پہ کروا دیا. سندھی لوگ گویڑی لوگ ہوتے ہیں اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. بنایا زمین والوں کے لیے, سجدہ آسمان پہ کروا دیا. بنایا ہمارا ہادی, سجدہ فرشتوں سے کروا دیا. میرے مالک جب تو نے فرشتوں کا خلیفہ اسے بنایا ہی نہیں, فرشتوں سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ بندوں سے کہتا اسے سجدہ کر دیتے تاکہ ہوتا یہ بندوں کا خلیفہ ہے, بندوں نے سجدہ کر دیا. بنایا بندوں کے لیے, سجدہ فرشتوں سے کروا دیا. میرے مالک تو نے آدم کی خلافت کا اعلان زمین کی بجائے آسمان پہ کیوں کیا؟ جواب نہیں ہے. شیعہ مذہب کی بنیاد پڑھنے لگا, ہم جسے خلیفہ مانتے اس کا معیار کیا ہے قرآن سے ثابت کرنے لگا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے, اگر میں آدم کو زمین پہ بھیج کے اپنا خلیفہ بناتا تو پھر قیامت تک اصول بن جاتا کہ جو بھی زمین پہ خلیفہ ہو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, جسے بندے بنائیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, جسے لوگ چن لیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, جس کی بندے عزت کریں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. خدا نے کہا میں نے اپنے خلیفہ کی پہچان رکھ دی ہے, میں نے بندوں سے سجدہ نہیں کروایا, فرشتوں سے سجدہ کروا دیا ہے. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے, یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا. آپ جس سے اللہ کا خلیفہ منوانا چاہتے ہیں. جھگڑا ہمارا صرف اس بات پہ ہے کہ آپ جنہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتے ہیں, خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتے. وہ بندوں کے خلیفہ تھے, وہ بندوں کے بادشاہ تھے, بندوں نے انہیں تخت دیا تھا, بندوں نے انہیں حکومت دی تھی, اللہ کی خلافت ان کے پاس نہیں تھی. ہم 3 بار اپنی اذان میں کہتے خلیفاتہ بلا فصل, علی بغیر فاصلے کے اللہ کا خلیفہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا مذہب ہے. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہمارے ہاں تو خلافت والا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے, اگر یہاں بھی کوئی بیٹھے ہیں مولوی کے چکر میں آ کے علی کو رضی اللہ نہ کہنا, کسی مولوی کے کہنے پہ آ کے حضرت علی کو رضی اللہ نہ کہنا. تمہارے پاس چوتھا خلیفہ حضرت علی ہے, اسے علیہ السلام کہا کرو, کیونکہ آپ کے پاس تو ہے بھی ایک ہی علیہ السلام. اللہ جانے آپ کیا سن کے بولتے ہیں. ہمارے پاس تو علی کے بعد بھی کئی علیہ السلام, آپ کے پاس ہے ایک علیہ السلام. تو ایک علیہ السلام تو آپ اپنا سنبھال کے رکھیں نا. کیا کہنے آپ کے شیعوں کی دشمنی میں علی جیسے علیہ السلام سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کے پاس علی ہے, علی علیہ السلام ہے. مولانا کوثر نیازی ایک اہل سنت کے عظیم مولانا تھے, وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں, وہ جب تقریریں بھی کرتے تھے, بڑے اچھے خطیب تھے. وہ جب صحابہ کا نام آتا تھا تو رضی اللہ لکھتے تھے, حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے. کرم اللہ وجہہ, جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم. ایک دفعہ شاگردوں نے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا استاد جی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت عقائد پہ, وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت عقائد بغیر اہل سنت عقیدے پہ ہے, تو پھر یہ علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یا اسے کہو کہ حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے, یا باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے. کوثر نیازی کا جواب سنیے گا, جواب آپ کے عقیدوں کو تازہ کر دے گا. فضل بھائی جملہ دیا کوثر نیازی نے, انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں, صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کوثر نیازی نے کہا کل تقریر میں یہ بات واضح کر دوں گا کہ میں علی کو کرم اللہ کیوں کہتا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا, اس نے کہا میرے سنی بھائیوں میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں, صحابہ میں سے واحد علی ہی تو ہے جس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا, جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں. تو جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں, پھر وہ رضی اللہ نہیں, وہ کرم اللہ. رضی اللہ ایک دعا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا, ہو جا.
اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں گے، ایک کام مولوی کر دے. آل محمد میں سے کوئی ایک ایسا دکھائے جن سے اللہ کبھی ناراض ہوا. تو میں نے تو کل ملتان اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر مولوی چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مرضی سے رضی اللہ مانیں تو ایک کام ہم کرتے، ایک قدم ہم آگے بڑھتے، ایک قدم آپ آگے بڑھیں. اطاعت تو اسی چیز کا نام ہے نا جی. قربانی ایک ہم دیتے ہیں، ایک آپ دے دیں. ہم آپ کے مرضی کے رضی اللہ مان لیتے ہیں، آپ ہماری مرضی کے لعنت اللہ مان لیں. آپ میری تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ پھر اللہ جن پہ اللہ صرف اللہ راضی تو نہیں ہو رہا، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں تو لعنت بھی کر رہا ہوں. ہم شیعہ بعد از رسول امامت کے قائل ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد منبر کا وارث سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی معصوم ہے اور معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، قرآن کی جگہ پہ قرآن آتا ہے. مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے نبی تک پہنچنے کے لیے 3 رستے ہیں جن رستوں سے نبی تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک صحابہ کا رستہ، ایک ازواج یعنی نبی کی بیویوں والا رستہ، ایک اہل بیت. یہ 3 کردار تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی آسان سلیس باتیں کر رہے ہیں. یہ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. یہ نبی کی زندگی یہاں صحابہ بتا سکتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت کھولتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی تھی، لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری. کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں، وضاحت نہیں کی. خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے بناس تک نماز کا طریقہ کہیں پہ نہیں لکھا. کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اتنی پڑھنی ہے، مغرب اتنی پڑھنی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہیں؟ نبی نے. نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے. وہ صحابہ ہیں، یا یہ بتائیں گے، یا نبی کی بیویاں بتائیں گی، یا اہل بیت بتائیں گے. ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے. ہماری، میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے، بڑی سادہ تقریر کر رہا ہوں. ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربع، 4 کتابیں ہمارے ہاں. ان 4 کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے ہیں. علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا. ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی ہے. میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ، ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہیں. وہ کہتے دین صحابہ سے لیں، ہم کہتے اہل بیت سے لیں. پنچایت کی صورت میں سندھ والا مجمع فیصلہ کر دے، میں یہیں سے فیصلہ لے کے پنجاب تک پہنچ جاتا ہوں کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا، ہمیں پنجاب میں بھی یہ فیصلہ مان لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں صحابہ سے لیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے لیں. اگر ہم اہل بیت سے نہیں لیتے، ہم صحابہ سے لے لیتے ہیں، تو میرا سنی بھائی صحابہ تو ہمیں پورا دین دے ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ صحابہ وہ باتیں بتائیں گے جو نبی نے گھر سے باہر کی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آتے تھے. اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہوا تھا، خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. اگر ہم نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو وہ ہمیں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے اندر ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں کہا خبردار گھر سے باہر نہیں آنا. صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دیتا، بیویوں کو خدا باہر نہیں جانے دیتا. مجبوری ہماری اہل بیت ہے. نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے. نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کاندھوں پہ ہوتے تھے. جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا. متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ صحابہ سے دین لیا ہی نہیں جا سکتا. صحابہ کے دیے ہوئے دین میں غلطی کی گنجائش ہے. ہاں، کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. عزت ہے، عزت کرو، اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی.
میں نے تقریر شروع کی, میں نے مجلس شروع کی, جب میں آگے بیٹھا مجمع اتنا زیادہ نہیں تھا, میری تقریر کے دوران بندے آئے, 15 منٹ بعد آئے, کوئی 20 منٹ بعد, کوئی 30 منٹ بعد. اب جو 30-40 منٹ بعد بندہ آیا اسے یہ تو نہیں پتا کہ میں نے پہلے 40 منٹ کیا پڑھا. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو سکتی ہیں. جو 40 منٹ بعد آیا اسے میری پچھلی 40 منٹ کی تقریر ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. تو میرا سنی بھائی, ہم صحابہ سے دین کیسے لیں؟ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا, کوئی 40 سال بعد مسلمان. اب وہ ہمیں اگلا دین تو دے سکتے ہیں, پچھلا تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے جی آپ علی سے کیوں لیتے ہیں؟ ہاں میں وجہ بتاؤں ہم علی سے کیوں لیتے. علی نے آنکھ کھولی, نبی کی گود تھی, نبی نے آنکھ بند کی, علی کی گود تھی. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے جدا نہیں ہوا. بغیر صحابہ کی اب عزت کر سکتے ہیں, صحابہ سے دین نہیں لے سکتے. متوجہ ہے بات کی جانب؟ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں جی. بات یہ کہ نتیجے پہ پہنچے اور میں آپ کو سلام کروں, آنے کا مقصد پورا ہو کہ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں اسی مجمع کی مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اعلان کروں کہ جو میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے, میرا مجمع میں سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ واپس سنائے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں, ایسا ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے میں آج چلا جاتا ہوں, میں 15 دن بعد واپس آؤں گا, سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ میرا اکٹھا کرے اور میری 1 گھنٹے کی تقریر مجھے واپس کرے, پھر بھی نہیں ہو سکتا. تقریر میں نے 1 گھنٹہ کی, ابھی کی, اور آپ ابھی بھول گئے. اب نتیجہ دو, مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر سندھ میں اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ غلط کر سکتے ہیں, اگر آپ میں غلطی ہو سکتی ہے, تو کیا اس دور میں غلطی نہیں تھی؟ اس دور میں تو تعلیم بھی زیادہ ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, سائنس بھی ہے, جدت بھی ہے, پھر بھی یاد نہیں ہو رہا. تو وہ دور تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے, کھجوریں کھانے والے لوگ تھے, لمحہ لمحہ تلواریں نکال کے لڑنے والے لوگ تھے. چند دن پہلے انہوں نے بت چھوڑے تھے. ان کو نبی کی اتنی حکمت والی باتیں کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ اب میں یہاں سے تقریر کروں, میں یہاں سے تقریر کر کے پنجاب واپس چلا جاؤں, یہ مجمع پورے سندھ گوٹ دیہات میں پھیل جائے. کل کوئی بندہ کہے جی رات کہاں تھے, جی پنجاب سے فیصل آباد سے خطیب آیا تھا, اسے سننے گئے تھے. اس نے کیا پڑھا؟ آپ تقریر میں نے کی تھی, اس بندے کو سنائی آپ نے. میری کی ہوئی تقریر میں اور آپ کی سنائی ہوئی تقریر میں فرق آ گیا. تقریر میں نے 1 کی تھی, یہ 2, 4, 500 بندہ جب باہر نکلا تو 500 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب وجہ پڑھوں تو مجھے داد چاہیے. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے. اتنی تقریر بدلتی گئی. جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے پوچھ لیا, دوسرے نے دوسرے سے پوچھ لیا. آخر ایک بندہ میری 1 گھنٹے کی تقریر لینے کے لیے آیا تھا, مجلس میں وہ تھا نہیں. وہ اتنے مجمع کے ایک ایک بندے کے گھر گیا, کہیں سے میری پوری تقریر نہیں ملی. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے نبی دیکھا نہیں, ہم غیر حاضر تھے, ہم نے نبی والا دین لینا ہے. اب اس چیز کو اپنے ذہن میں خاکہ رکھنا, میں اس پہ ایک عمارت بنا کے دینے لگا ہوں آپ کو. جس بندے نے نبی دیکھا نہیں اور اس نے دین لینا ہے, اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ جس بندے نے مجلس سنی نہیں, اس نے مجلس لینی ہے. اتنے لوگوں کے گھر گیا, کسی نے 1 جملہ, کسی نے 2 جملے, کسی نے 4 جملے, وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر تھی, مجھے 1 گھنٹے کی تقریر ہی کہیں سے نہیں مل رہی. یا اسے ایک عقل مند بندے نے بلایا, اس نے کہا بات سن, کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آصف الوی کی پوری تقریر لینا چاہتا ہوں, لفظوں کا فرق بھی نہ ہو, حرفوں کا فرق بھی نہ ہو, جملوں کی ترتیب بھی وہی ہو. اس نے کہا پھر ایک کام کر, اتنے گاؤں دیہات در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں. جب مجلس ہو رہی تھی نا, تو مجلس میں بالکل اس کے ممبر کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل تھا.
وہ اس کی گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا. تو سارے بندے چھوڑ اس بچے کے پاس جا. وہ بندہ اس بچے کے گھر جانے لگا تو سندھ کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. ہم بوڑھے موجود تھے تو یہ بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. حضور آپ بوڑھے ضرور, بسم اللہ سرکار, آپ بوڑھے ضرور ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا گیا. اب آپ نے تو اس سے تقریر لینی ہے. اس بچے کے پاس یہ فون ہے, سارا مجمع بھول سکتا ہے, یہ بھولے گا؟ میرے لفظ اس کے پاس محفوظ ہو گئے. میں بول رہا تھا, یہ محفوظ کر رہا تھا. اس کے پاس ایک صلاحیت تھی جس نے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا ہے. یہ 25 سال تک اس صلاحیت کو بچا کے رکھے. 25 سال کے بعد اسے آن کر دے, میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ جملہ بدلے گا, نہ تقریر بدلے گی, نہ لہجہ بدلے گا, نہ روانی بدلے گی. اب سطر ضائع کی تو مجھے دکھ ہوگا اور میں پنجاب تک دکھ لے کے جاؤں گا. جس بندے نے میری تقریر محفوظ کر لی وہ 25 سال تک میرے لفظ نہیں بھولنے دیتا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم شیعہ دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد آ کے علی نے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا, آج محمد والی نماز یاد آئی. بسم اللہ سے. یہ وجہ ہے کہ ہم دین بعد از نبوت دین امامت سے لیتے ہیں. امام کے دیے ہوئے دین میں غلطی نہیں ہوتی. اہل بیت کے ہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. غیر معصوم سے ہم دین لیتے نہیں. غیر معصوم غلطی کرے گا, اس کی بات غلط ہوگی, ہمارا دین غلط ہو جائے گا. یہ دین غلط ہاتھوں سے لیے ہوا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھے نماز پڑھنے کے لیے, کسی نے یہاں رکھے, کسی نے یہاں رکھے, کسی نے کھولے, اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ رسول والا ہے. جس نے یہاں رکھے وہ کہتا رسول ایسے پڑھتے تھے, دوسرا کہتا نہیں ایسے پڑھتے تھے, تیسرا کہتا ایسے پڑھتے تھے, ایک کہتا ایسے پڑھتے تھے. ذمہ دار بندوں سے, پنچایتی بندوں سے بات کرنے لگا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن لوگوں سے ولایت علی منوا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو غدیر کا خطبہ یاد کروا رہے ہیں جن کو نبی کی نماز کا طریقہ ہی بھول گئے. 5 دفعہ دن میں مسلسل بندوں کے سامنے نماز پڑھی. بندوں کو وہی نہیں پتا کیسے پڑھی تھی. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس کے سر پہ قرآن رکھ. تجھے کیسے پتا چلا نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ میرے امام نے بتایا. دوسرے کا امام کہتا نہیں یہاں رکھتے تھے, میرے امام کہتا یہاں رکھتے تھے, تیسرا کہتا میرا امام کہتا یہاں رکھتے, ہم کہتے ہمارا امام کہتا کھول کے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ جو فرق ہے یہ شیعہ سنی کا فرق نہیں, اماموں کا فرق ہے. تو لڑائی ختم ہو گئی. اس میں بندوق کلاشنکوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تو پتا کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. امام کا پتا کر لیتے, جس کا امام ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے, جس کا امام ٹھیک ہے اس کا دین ٹھیک ہے. دین ہم نے لینا تھا امام سے, اس لیے اللہ نے بھی سارا انتظام مکمل کیا ہے. اس کا قیامت والے دن میں نے بندے نبیوں کے پیچھے نہیں اٹھانے ہیں, میں اٹھاؤں گا امام کے پیچھے. مولوی کے پاس امام اچھا نہیں تھا, اس نے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا. اس کا خدا کہتا قیامت والے دن میں تمہیں ماں کے پیچھے اٹھاؤں. اگر ماں کے پیچھے اٹھائے گا تو پھر آدم تو نہ اٹھا, تو جس قوم کا باپ ہی نہ اٹھے, آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی. امام اٹھائے, آگے امام ہوگا, پیچھے ماننے والے ہوں گے. اس لیے اللہ نے قیامت سے پہلے ایک کمرہ امتحان بنایا ہے جسے قبر کہتے ہیں. ساری زندگی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, مسجدیں بناؤ, داڑھی رکھو, جہاد کرو, سب کچھ کرو. قبر میں سے ایک عمل کا بھی جواب نہیں دینا. ثابت کر دے مجھے کوئی بندہ,
میں مائک پہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر میں اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو جو قیامت سے پہلے ایک امتحان ہونا ہے، اس میں کیا پوچھا جانا ہے؟ اس میں نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج۔ من ربو کا، اللہ ربی، جواب ٹھیک۔ من نبیوں کا، نبی کون ہے؟ محمد و نبی، جواب ٹھیک۔ من دینوں کا، دین کیا تیرا؟ اسلام و دینی، جواب ٹھیک۔ من قبلتوں کا، کعبہ تو قبلہ تھی، جواب ٹھیک۔ من اماموں کا، پنچایت کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں بندے، پنچایتوں میں قرآن کی قسم مان لیتے ہیں، سندھ والوں قرآن ممبر پہ لے آؤ، میرے سر پہ رکھ دو، غازی کا علم میرے ہاتھ پہ دے دو، میں 12 کی امامت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتوں نے قبر میں امام والا سوال پوچھنا ہے۔ اگر کسی بندے کا امام والا جواب غلط ہو گیا، قیامت والے دن اس کے اعمال دیکھے ہی نہیں جانے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے گی ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ امام ہی اچھا نہیں۔ فیصلہ امام کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ امام کی وجہ سے، اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔ فرشتوں نے کہا بند کرو اس کے اعمال والا رجسٹر، جب اس کا امام ہی ٹھیک نہیں۔ جب وہ مستری کو بلاتے ہیں نا، معمار کو بلاتے ہیں دیوار یا گھر بنانے کے لیے، تو جب وہ بنیاد کھڑی کرتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں ایک لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی ہے نا جی۔ اس کے ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ گنیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، اس گنیے کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پتا چلے گا کہ عمل والی دیوار سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے۔ نماز اس نے پڑھی ہے تو امام سے پوچھ کے پڑھی ہے، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، نماز غلط۔ روزہ اس نے امام کے کہنے پہ رکھا تھا نا، تو جب امام ہی ٹھیک نہیں، روزہ غلط۔ زکوٰۃ اس نے امام کے کہنے پہ دی تھی، جب امام نہیں ٹھیک نہیں۔ سارا دین غلط ہو جاتا ہے صرف امام کی وجہ سے۔ بندے کہتے ہیں جی عمل ٹھیک ہونے چاہیے، اللہ راضی کرے، امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حر کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا۔ حر کے پاس روزہ تھا، امام نہیں تھا۔ اگر صرف نمازیں بندوں کو بچاتی تھی تو 9 لاکھ تو نماز پڑھ رہے تھے، انہیں نماز نے بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ان کے پاس نماز تھی، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس روزہ تھا، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس داڑھی تھی، امام نہیں تھا۔ ان کے پاس دین تھا، امام نہیں تھا۔ 72 کے پاس پیاز تھی لیکن امام تھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ بندوں نے حسین کے اختیار سمجھے ہی نہیں، بندوں نے سمجھ لیا ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی۔ جنگ اور لڑائی تو کربلا ہے ہی نہیں۔ لڑائیوں کا اصول ہے کہ جوان لے کے جاؤ، حسین تو بوڑھے لے کے گیا۔ حسین نے تو جنگ والا کوئی قانون رکھا ہی نہیں۔ اگر حسین کی جنگ ہوتی تو جس مورخ نے خیبر خندق کو جنگ لکھا تھا، اسے کربلا کو جنگ کربلا کیوں نہیں لکھا؟ اسے کربلا کو لکھا واقعہ کربلا۔ میں فضائل پڑھنے لے اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جملہ میرے حلق پہ آ گیا، موضوع کے ساتھ متصل کر کے آپ کو عطا کرنے لگا ہوں۔ ان 2 بھائیوں سے فضل بھائی طیب شاہ جی دعا لینے کے لیے لگا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا صحرا ہے، کربلا صحرا نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔ سطر مکمل ہونے دینا، کربلا کارخانہ ہے۔ اگلی سطر میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ حسین انسان ساز کاریگر ہے۔ مولا حسین عزت دے۔ شاہ عبداللطیف کی اور قلندر کی نگری ہو اور جملہ ضائع کر دیں آپ۔ کربلا کارخانہ ہے، حسین انسان ساز کاریگر ہے۔
سطر دینے لگا ہوں سندھ والوں وصول کرنا. حسین اتنا بڑا کاریگر تھا, حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا, یہ انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا تھا. یہ سانچہ صرف حسین ابن علی کے پاس, کسی نبی کے پاس بھی یہ سانچہ نہیں تھا. حتیٰ کہ حسین کے نانا کے پاس بھی جو بیٹھے وہ رضی اللہ بنے تھے. بات جہاں سے شروع کی تھی پرکار گھوم کے وہاں آ گئی. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا, حسین نے سارے علیہ السلام. حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین شناس کر دیا تھا. حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین مزاج کر دیا تھا. حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین نیت کے دائرے میں لے آیا تھا. وہ ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے, ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ جوڑ کے رکھو نا, اسے جدا کرو تو وہ بھی مقناطیس ہو جاتا ہے. اس میں مقناطیس والی صلاحیت آ جاتی ہے. وہ مقناطیس ہوتا نہیں, لیکن مقناطیس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مقناطیس کی مقناطیسیت کو جذب کر لیتا ہے. یہ جو حسین کے نوکر تھے, انہوں نے حسین کو ایسا جذب کر لیا تھا. یہ اتنے حسین مزاج ہو گئے تھے, یہ اتنے مزاج آشنا ہو گئے تھے کہ شب عاشور حسین نے کہا جنت دوں تو مجھے چھوڑ دو گے. انہوں نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا وہ کون سی جنت ہے جو تجھے چھوڑ کے ملتے. لوگوں نے حسین سمجھا ہی نہیں. تم نے سمجھا ایک شہزادے کا نام حسین ہے, نہیں, کبریا کے راز کو حسین. رات کے اس اندھیرے میں کسی گوٹ کسی دیہات میں اتنے بندے کسی اور نام پہ اکٹھے کر کے دکھاؤ. ایک بیماری, ایک وائرس آیا, اللہ کے گھر کا طواف رک گیا, نماز رک گئی, عبادتیں رک گئی. نہیں رکی تو حسین کی عزاداری نہیں. ماں باپ کو زندگی سے زیادہ پیار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. والدین نے بچے بٹھا دیے گھروں میں, بیٹا اسکول نہیں جانا, بیٹا کالج نہیں جانا, بیماری کا خطرہ ہے, موت کا ڈر ہے. حسین کے گھر کا دروازہ کھلا رہا. یہ جو تم مجلس میں آتے ہو, یہ کسی گاؤں کسی دیہات سے بسیں بھیج کے بلائے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ قطعی نہیں ہوتا کہ کوئی بانی مجلس کروائے اور وہ ساتھ والے دیہات میں بسیں بھیجے, اعلان کروائے مہربانی کرنا مجلس میں. خوشیوں میں لوگ منتیں کروا کے آتے ہیں, حسین کی مجلس میں کھچے آتے ہیں. میں تمہیں صرف بیٹا بس خاموش نہ, بس دو جملے مسکراتے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لینا, محرم قریب نا, اگر تم کسی پردیس میں رہتے ہو, تمہیں کوئی شیعہ واقف نہ ملے اور یکدم تمہارے کان میں کہیں سے آواز ہے یا حسین, مولا کی قسم بندہ بھاگتا ہے اس طرف. یہ تم بے ساختہ حسین کی طرف کیوں کھچے آتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم آ نہیں رہے, تمہیں کوئی بلا رہا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ تم نے آج مجلس میں جانا ہے؟ کتنے ہیں جو گھروں کے تالے لگا کے آئے ہیں, کتنے ہیں جو گھر میں بچیوں کو بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے آئے. میں نے اس قوم کو دیکھا رات کی تاریکی میں بیٹیاں لے کے بغیر سواری کے سفر کر رہے ہوتے. مجلس ختم ہوتی ہے, انہیں تسلی ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی. بیٹیاں بے شک ساتھ ہیں, مولا کوئی سبب لگا دے گا, کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے. اب مجھ سے سوال کرو, میں اس کا جواب دوں, اور سندھ میں ماتم کی آواز آنی چاہیے. یہ جو تم بے ساختہ بہنیں بیٹیاں لے کے دوڑتی ہو مجلس کی طرف,
جملہ غلط پڑھوں آنکھوں سے نہ پڑھا ہو تو بی بی زینب مجھ سے میری آنکھوں کا نور چھین لے. تو ماتم نہ کر سکے تو جانے اور شام کی ملکہ جانے. تم جو مجلس میں آتے ہو مجلس سے ایک رات پہلے زینب اور سجاد تیرے گھر جاتے ہیں, رو کے کہتے کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے, تو نے ہمارے بابا کو رونے کے لیے جانا ہے, تو غریب کو رونے کے لیے جا, تیرے گھر کی ذمہ داری سجاد سنبھال. یہ مجلسوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم آئے نہیں, تمہیں کوئی بلا رہا ہے. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, مٹی پہ بیٹھ کے جب روتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے یہ گھر اجڑنے کے لائق تھا نہیں, اور اجڑ گیا. یہ بیبیاں کو جنگلوں میں جانے والی تھیں. مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام علی کی بیٹی کا بازار پڑھ رہے تھے. ہم صرف شام کا بازار پڑھ لیتے ہیں, تم سن لیتے ہو. نہ سمجھ سکتے ہیں ہم شام, نہ سمجھایا جا سکتا ہے شام. مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمائے شام میں. مولا جگر کہاں پھٹا تھا؟ فرمائے شام میں. مولا آنکھیں لہو کہاں روئی تھی؟ فرمائے شام میں. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, مجھے ماتم کی صدا آنی چاہیے. سامنے بیٹھے ہوئے صاحب نے کہا مولا اکبر تو کربلا میں مارا گیا تھا, عباس کے بازو تو کربلا میں کٹے تھے, قاسم کے سہرے تو کربلا کی ریت میں اجڑے تھے, تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا, تجھے شام میں تکلیف زیادہ کب ہوئی تھی؟ سجاد رو کہتے مجھے وہ وقت نہیں بھولتا تھا جب اگلے بدماش رستہ نہیں دے رہے تھے اور پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے, اور میری ماں کے سر پہ چادر نہیں. رو کے کہہ رہی تھی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا, سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. آدھا رستہ علماء لکھتے ہیں علی کی بیٹی نے بازار کا بیٹھ کے عبور کیا. بیٹھ کے کیوں گزری؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا تھا, بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی. محرم قریب ہے تو میں غریب کا واسطہ غریب بن کے محرم کرنا. آج کے دور کے بچے کہتے ہیں جی گھر میں تو مجلس سنی جا سکتی. لائیو مجلس آ رہی تھی, ٹی وی پہ مجلس لگی ہوئی تھی, ہم نے گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی. بے شک تو گھر میں بیٹھ کے مجلس سن, لیکن زہرہ تیرے گھر نہیں آئے گی. زہرہ اپنے بیٹے ہی کے گھر آئے گی. کوشش کرنا وہاں جا کے پرسہ دینا جہاں حسین کی ماں بیٹھا ہے. کبھی کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کی مرگ پہ کہا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے فاتح پڑھ لوں گا؟ وہ کہتے نہیں جانا پڑے گا, جائیں گے تو انہیں تسلی ہو جائے گی یہ چل کے آیا ہے. محمد کی بیٹی بارگاہ میں بیٹھ کے محرم کے 10 دن میں تیرا راہ دیکھے گی. ذاکر چھوٹا پڑے بڑا پڑے, ذکر کا احترام کرنا. وہ دور ابھی گزرا نہیں جب ہمارے بزرگ چار پہیاں الٹتے تھے, سروں پہ خاک ڈالتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے. بچیاں اپنے کانوں میں زیور نہیں پہنتی تھی. حسین کو ایسے رویا جاتا تھا جیسے غریب بن کے رونے کا حق ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے, جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند رو. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے بس محرم کے چاند کیا ایک مصاحب کا ٹکڑا سنا اور سنا. مصر کا رہنے والا ایک مومن شخص تھا, ہر سال اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرواتا تھا. حسین نے نوازا ہوا تھا, حسین کا ذکر کرواتا, ماتمداری کرواتا, نیازیں پڑھاتا. ایک سال ایسا آیا کہ کاروبار تباہ ہو گیا, اتنا تباہ ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, دیا بجھ گیا تھا, اندھیرا تھا گھر میں. چھت پہ کھڑا ہو کے محرم کے چاند کو دیکھ کے کہتا میری زندگی میں تو رونا ہوتا, تو میری زندگی میں طلوع ہوتا تھا, میرے گھر سے ماتم کی صدائیں آتی تھی, تو بھی طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بھی کوئی. اب یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا, یا کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا,
آواز دے کہتی کس سے شکوہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا چاند سے۔ کیوں؟ کہتا چاند محرم کا آ گیا اور میرے گھر میں حسین کی عزاداری کا اہتمام کوئی۔ بیوی دے کہتی شرم کر، مشکل وقت میں قیمتی چیزیں بیچتے۔ رو کے کہنے لگا میرے گھر میں تو برتن بھی نہیں رہے، میں کیا بیچوں؟ رو کہتی میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ ذہن میں آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے کو زیور سنبھال کے رکھا ہوگا۔ آگے آگے بیوی چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا۔ بیوی وہاں آ کے رک گئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے۔ ماتم کا حق ادا کرنا بے سندھ والوں، وہاں آ کے کھڑی ہو گئی۔ شوہر دے کے کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں، کیا کروں؟ بیچ دے۔ شوہر دے کے کہنے لگا بیٹے بیچوں؟ کہنے لگی ہاں، بردہ فروشوں کے بازار چلا گیا، غلام بنا کے بیچ دے۔ شوہر دے کے کہنے لگا کبھی بیٹے بھی کسی نے بیچے؟ رو کے کہنے لگی سچ بتا لیے کس سے تھے؟ کہنے لگا منت مانی تھی حسین ابن علی کے نام۔ کہتی دن کس کے ہیں؟ کہنے لگا اسی حسین کے۔ رو کہتی سوچنا جس سے لیے تھے اسے واپس کر دے۔ یہ کوئی اونو محمد سے پیارے، یہ کوئی رقیہ کی جوڑی سے زیادہ پیارے؟ قربان کر علی کی بیٹی کے ذکر پہ۔ اللہ جانے کیسی ماں تھی، کیسا باپ تھا۔ ماں نے بچے تیار کیے، باپ نے ہاتھ پکڑے۔ آؤ میں عزاداری کا خرچہ بتاؤں کہ حسین کی عزاداری پہ ہر دور کے شیعہ نے خرچ کیا کیا۔ بردہ فروشوں کے بازار چلا گیا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا تو جملہ تبدیل کر دیا۔ رو کے کہنے لگا اجرت تھوڑی دے دینا، محنت زیادہ کروانا، پیسے تھوڑے دے دینا، کام زیادہ کروانا۔ خریدار پھر بھی کوئی نہ آیا۔ تھکا ہوا بازار کے کونے میں بیٹھ گیا، دونوں بچوں کو سر سینے پہ رکھ کے کہنے لگا علی کی بیٹی میرا مقدر، نبی کی بیٹی میرا قسمت، مجھے لگتا ہے تجھے میری عزاداری قبول ہے۔ اب یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے قریب آ کے گھوڑے سوار رکا، چہرے پہ نقاب تھا۔ آواز دے کے لگا غلام بیچے گا؟ سر اٹھایا، بیچوں گا۔ قیمت، قیمت کا نام آنا تھا، باپ کی چیخ نکل گئی۔ رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بس مجھے اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کا ماتم ہو سکے۔ اب جو بندے ماتم کرنے کی نیت سے گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی چوب میں دینار ہے، وہ دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے گھوڑے کے زیر پہ بٹھا دے۔ دے کے کہنے لگا میں قرضہ نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی امیری کیا ہے کہ تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے نہ تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھاتا، میرے بازو ہوتے نہ تیرے لال سینے سے لگاتا، اور میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ماتم کر، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی کی بیٹی یہ چیخیں قبول کرے۔ رو کے کہنے لگا، بچے زین پہ بٹھائے، واپس گھر آ گیا۔ بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، شوہر کو آتے دیکھا، رو کہیں گے بک گئے، کس نے خریدے؟ کہنے لگا کوئی بڑا ہی شریف تھا، بازو نہیں تھے، چہرے پہ نقاب تھا۔ رو کے کہنے لگی اب نہ خود رونا نہ مجھے رلانا، جا جامع مسجد میں جا کے اعلان کر میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے۔ اعلان ہو گیا، مومنین آ گئے، اس کے گھر میں مجلس ہوئی، اس کے گھر میں ماتم ہوا، نیاز ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی، باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو اٹھ کے شوہر کے قدموں پہ آئی، رو کے کہتی ہے مجھے شرمندگی نہیں ہے، لیکن اتنا پوچھنے کے لیے آئی ہوں جس کو بیچے ہیں اسے بتایا تھا کہ انہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بتایا تھا یہ زندگی میں کبھی کسی کے گھر نوکر بن کے نہیں گئے۔ ابھی یہ بات کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، مومنہ دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، کہ کالے برقعے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے ہاتھ باندھے، رو کہنے لگی بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، بی بی مجھ سے دینار واپس نہ لینا، بی بی میں نے حسین کے نام پہ بیچ دیے ہیں۔ اس بی بی کی آواز آئی دروازہ کھول، ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ رو کہنے لگی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے، تو کوئی
حسین کی ماں ہے. آواز آئی مجھے پہچان, میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. تو ساری رات میرے حسین کو روتی رہی, میں ساری رات تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھا کے کبھی کربلا, کبھی نجف, کبھی شام رو رو کے کہتی رہی زینب تیری جوڑی کا صدقہ لے کے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.